وہ بھی پریشان ہے، بادشاہ بذات خود بھی پریشان ہے کہ خواب کیا دیکھا تھا اور خواب کی تعبیر کیا ہوگی۔ انہی دنوں میں اللہ کا پیغمبر جو جیل میں تھا، جناب دانیال علیہ السلام، جناب دانیال علیہ السلام، اس پیغمبر نے اپنے جیل کے نگران کو بلایا اور فرمانے لگے بادشاہ کو خبر دے دو کہ قیدیوں میں ایک قیدی ایسا ہے جو تیرا خواب بھی بتا سکتا ہے، خواب کی تعبیر بھی، تیری مشکل آسان ہو جائے گی۔ اس نے کہا یہ بات ہے، سچ بتا دو گے آپ؟ نے کہا ہاں بتا دوں گا۔ کہا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے تو وہی بات کہنی ہے جو قرآن پاک میں ہے کہ جب پوچھا جائے نا، نبی علیہ السلام سے بھی جب کسی موقع سے پوچھا جاتا ہے یہ تو انہوں کی نے دسیا ہے، آپ کو کس نے بتایا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے نبأنی اللہ العلیم الخبیر، مجھے اس اللہ نے بتایا جو علیم و خبیر ہے۔ مجھے کس نے بتایا؟ نبی تو کہہ سکتے نبأنی اللہ، مجھے اللہ نے بتایا، العلیم الخبیر، جو بڑا علم والا اور خبر والا ہے۔ اس نبی نے بتایا، نبی نے کہا کہ مجھے اللہ نے بتا دیا خواب کیا ہے، خواب کی تعبیر کیا ہے۔ قصہ مختصر، بادشاہ تک بات پہنچی، بادشاہ نے کہا اس قیدی کو لاؤ، یہ سرکاری جوڑا لے جاؤ، اس کو لباس پہناؤ، اس کو پگڑی پہناؤ، اس کو نیا جوتا پہناؤ، اس کے گلے میں ہار ڈالو، اس کو رہائی کا یہ پیغام بھی دے دو، اس کو جیل سے رہا کر دو، اور اس کو سرکاری سواری پر اور سرکاری اس کو حفاظتی دستے کے ساتھ اس طرح اس کو لے کر آؤ میرے پاس۔ اللہ کا نبی کو پیغام ملا بادشاہ کی طرف سے، آپ کی رہائی کا آرڈر آ گیا، یہ جناب سرکاری آپ کے پاس لباس آ گیا، یہ سرکاری آپ کے پاس سواری آ گئی، یہ سرکاری آپ کے پاس حفاظتی دستہ ہے، یہ آپ کو اپنی حفاظت کے حصار میں یہ بادشاہ کے دربار تک پہنچا دے گا۔ اللہ کا نبی پوری شان کے ساتھ اور اعلیٰ لباس کے اندر وہ جیل سے رہا ہوتے ہیں، سواری پر سوار ہوتے ہیں، اور پورا علاقہ ان کا استقبال کرتا ہے۔ اس طرح بڑے اعزاز کے ساتھ ان کو بادشاہ کے دربار میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ بادشاہ کے سامنے پہنچ گئے، بادشاہ سامنے بیٹھا ہوا، حضرت فرمانے لگے میں تیرا خواب بھی جانتا ہوں، اس کی تعبیر بھی جانتا ہوں۔ کہ جی بتائیے میرا خواب کیا ہے؟ تو جناب دانیال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے بخت نصر بادشاہ، تو نے خواب میں ایک آدمی دیکھا تھا خوفناک، ایک آدمی دیکھا تھا بڑی ڈرونی شکل، بڑا خوفناک قسم کا آدمی۔ پہلے وہ آدمی چھوٹا تھا، پھر تو نے خواب میں دیکھا کہ وہ آدمی بڑا ہو گیا اور بڑا ہو گیا اور بڑا ہو گیا، بڑھتے 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 وہ آدمی کا قد، اس کا وجود، اس کا جسم اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کا سر جو ہے آسمان کو لگنے لگا اور اس کے پاؤں زمین پر تھے، اس کے کندھے جو ہیں وہ مشرق اور مغرب کو لگ رہے تھے۔ یہ پوری کائنات کا جو خلا ہے زمین آسمان کا، یہ اس کی باڈی نے، اس کے جسم نے بھر دیا تھا، اور بڑی اس کی خوفناک شکل تھی۔ اور وہ آدمی کیسا تھا؟ اس کا سر سونے کا، اس کا سینہ چاندی کا، اور اس کا پیٹ اور یہ نیچے والی جگہ یہ پیتل اور تانبے کی، اس سے نیچے اس کا جسم لوہے کا، اور پاؤں اس کے مٹی کے تھے۔ یہ تو نے آدمی دیکھا، خواب ڈرونا تھا بڑا۔ الحمدللہ رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا
وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کے بیان میں ایک بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے میں نے عرض کی تھی. وہ بات جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ ہے، اس کو دہرا دیتا ہوں تاکہ اگلی بات بھی ترتیب کے مطابق عرض کی جا سکے اور سمجھنے میں بھی سہولت ہو. میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے سلطان، بڑے بڑے فاتحین اور دنیا کے اندر بڑے بڑے انقلابات برپا کرنے والے لوگ اور ایسے ایسے لوگ کہ جو کام پوری قوم یا بہت بڑی فوج مل کر نہ کر سکے وہ کام کسی ایک شخص نے کر کے دکھا دیا. ایسے ایسے لوگ بڑے بڑے بادشاہ، فاتحین، یعنی مشہور شخصیات جن کے کارنامے
جن کی ہسٹریاں لکھی گئیں، پڑھی جا رہی ہیں، مشہور ہیں۔ کائنات کی تمام مشہور ترین شخصیات کے متعلق بات یہ ہے کہ ہر شخصیت کی شہرت اور اس کی سیرت لکھی جاتی ہے، شہرت بنتی ہے، سیرت لکھی جاتی ہے اس شخصیت کے دنیا میں آ کر دنیا سے چلے جانے کے بعد۔ دنیا میں کوئی شخص آتا ہے، آنے سے پہلے کسی کا کوئی اتا پتہ نہیں کہ کون آنے والا ہے، کون آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا۔ میرے دنیا میں آنے سے پہلے کوئی اتا پتہ نہیں تھا کہ کون آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا۔ اسی طرح سب لوگ دنیا میں آنے سے پہلے لوگوں کو پتہ تھا کہ فلاں کے خاندان میں یا فلاں شخص کے گھر میں اس طرح کا ایک بیٹا پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر ایسا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، پتہ تھا کسی کو؟ بلکہ رب ذوالجلال نے ایک بات فرمائی ہے، وہ اگرچہ کلی طور پر تو نہیں، جزوی طور پر منطبق ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یہ اللہ جل جلالہ نے ہر انسان کے متعلق ایک بات، ہر انسان کے متعلق، هل أتى على الإنسان، ہر انسان کا یہ معاملہ ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ تیرے دنیا میں آنے سے پہلے ہزاروں برس گزر چکے، تیرا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ہر انسان کو اللہ فرماتے تیرے دنیا میں آنے سے پہلے ہزاروں برس، لاکھوں، کروڑوں سال، سال، زمانے، صدیاں، ہزارے گزرے، لم یکن شیئا مذکورا، تیرا کوئی نام و نشان بھی، ہر انسان۔ تو جو مشہور شخصیات گزری ہیں، جن کے واقعات، جن کی ہسٹریاں، جن کی تاریخیں لکھی جاتی ہیں، ان کی تاریخیں کیسے لکھی گئیں اور کب لکھی گئیں؟ وہ دنیا میں آیا، پھر دنیا کے اندر اس نے پہلے بچپن گزارا، پھر لڑکپن گزارا، پھر تعلیم حاصل کی، پھر جوانی آئی، پھر اس نے اپنے دنیا کے اندر جو ورک کیا، جو کام کیا، جو کچھ کر کے دکھایا، جو کارنامے سر انجام دیے، اس کے بعد پھر وہ جب دنیا سے گزر گیا تو بعد میں لوگوں نے اس کی ہسٹریاں لکھی، اس کی تاریخیں لکھی۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ چلو زیادہ ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ کوئی ایسی شخصیات بھی ہوں گی کہ انہوں نے زندگی کا ایک حصہ اس دنیا میں گزار لیا، زندگی کا ایک بڑا حصہ دنیا میں جب ان کا گزر چکا، لوگوں میں ان کی شہرت ہو گئی، ان کے کارنامے مشہور ہو گئے، تو پھر ان کی شہرت کے بعد لوگوں نے ان کی سیرت اور ان کی ہسٹریوں کو لکھا اور پڑھا، اور پھر مزید آگے ان کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔ کائنات کی جتنی مشہور شخصیات ہیں، سب کا یہی معاملہ ہے۔ دنیا میں آنے سے پہلے کسی کی تاریخ لکھی گئی، کسی کی ہسٹری لکھی گئی، دنیا میں آنے سے پہلے کسی کی شہرت ہوئی، کسی کا نام مشہور ہوا، کائنات میں کوئی ایسی شخصیت ہے، لیکن صرف ایک ہستی ہے، ایک شخصیت ہے، ایک ذات ہے جو دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے، جو امام المرسلین ہے، جو رسول الثقلین ہے،
جو امام القبلتین ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو تمام جن و انس کی طرف مبعوث ہے، پوری کائنات کی طرف اللہ نے اس کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، جن کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ واحد کائنات کی ایسی شخصیت ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے ابھی ان کا باپ بھی نہیں دنیا میں آیا، ابھی دادا نہیں آیا، ابھی 7واں دادا بھی نہیں آیا، ابھی 14واں دادا نہیں آیا، ابھی 20واں دادا بھی دنیا میں نہیں آیا، اس سے بھی پہلے، اس سے بھی پہلے، اس سے بھی پہلے، بلکہ پوری کائنات کے سورج اور چاند کے بھی وجود میں آنے سے پہلے، زمین اور آسمان کے بھی وجود میں آنے سے پہلے، حتیٰ کہ تمام جن و انس، ملائک اور جبریل کے بھی دنیا میں آنے سے پہلے، اور عرش و کرسی اور لوح و قلم کے بھی پیدا ہونے سے پہلے، جس کے نام کا چرچا تھا، جس کے نام کی شہرت تھی، وہ ایک شخصیت ہے۔ وہ کون ہے؟ ہمارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے دنیا میں آنے سے بہت پہلے آپ کی ہسٹریاں لکھی گئی، آپ کی سیرت لکھی گئی، آپ کی شہرت ہوئی۔ آپ کہیں گے کہاں ہسٹریاں لکھی گئیں؟ کہاں آپ کی تاریخ لکھی گئی؟ کہاں آپ کی سیرت لکھی گئی؟ تو میں حوالہ دیتا ہوں، قرآن مبین میں اللہ فرماتے ہیں فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ صرف آپ نہیں، آپ کے متعلق آپ سے جڑی ہوئی جو شخصیات ہیں، جو آپ کے ساتھ جڑی ہوئی شخصیات ہیں، وہ کون ہے؟ ذرا زور سے بولنا۔ جو دوسری شخصیات آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جن کا ذکر آپ کے ذکر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر، جناب سیدنا فاروق اعظم، جناب سیدنا عثمان، جناب سیدنا علی بن ابی طالب، اور جناب عشرۃ المبشرہ بالجنہ، وہ 10 لوگ جن کو جنت کی بشارت ملی۔ پھر اس کے بعد وہ 313 لوگ جو بدر کی جنگ میں آپ کے جھنڈے کے نیچے آ کر کفر کی فوجوں کے ساتھ ٹکرائے، اور پھر اس کے بعد وہ 1400 لوگ جنہوں نے حدیبیہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ وہ شخصیات جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، آپ کے خلفاء، آپ کے دوست، آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھ جہاد کرنے والے، آپ کے جھنڈے کے نیچے آ کر دنیا کی طاقتوں کے ساتھ ٹکرانے والے، وہ مجاہدین اسلام جن کو ہم جماعت صحابہ کہتے ہیں، اللہ فرماتے میں نے تو ان کی ہسٹری بھی اس سے پہلے لکھ دی تھی، دنیا میں آنے سے پہلے ان کی ہسٹریاں بھی میں نے لکھ دی، جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ قرآن مبین میں اللہ فرماتے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ۔ فرمایا میرے محبوب کے تذکرے، میرے محبوب کی شہرت تو بہت پہلے سے موجود ہے، اور ساتھ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ان کا نام ہے محمد، اور ان کا عہدہ ہے رسول اللہ، اور فرمایا ان کے ساتھ جڑی ہوئی شخصیات والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا
سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ میرے محبوب کے ساتھ جو جڑی ہوئی شخصیات ہیں، اللہ فرماتے ان کی شان، ان کی نشانیاں، ان کی علامات یہ ہیں۔ کون سی؟ فرمایا الرحماء بینہم، وہ آپس میں بڑی محبتیں کرنے والے، آپس میں بڑے رحم دل، آپس میں ایک دوسرے پر جاننے نچھار کرنے والے، آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرنے والے، قدر کرنے والے۔ اشداء علی الکفار، لیکن کافروں کے لیے بڑے سخت، کافروں کے لیے بڑے سخت، آپس میں بڑے نرم۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جب بھی تم میرے محبوب کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ، میرے محبوب کے صحابہ، ان کی جماعت کو جب تم دیکھو گے، کوئی رکوع کی حالت میں، کوئی سجدے کی حالت میں، ساری ساری رات اللہ کو منانے میں لگے رہیں گے، ایسے ایسے۔ پھر اللہ فرماتے ان ساری شخصیات کی ہسٹری، ان کی تاریخ، ان کے تذکرے، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، میں نے یہ تذکرے تورات میں بھی کیے اور انجیل میں بھی کیے۔ تو میں نے کہا کائنات میں جتنی شخصیات ہیں، صرف نبی علیہ السلام جن کی دنیا میں آمد سے پہلے، صرف ان کی دنیا میں آمد سے پہلے نہیں، دنیا کی اپنی آمد سے پہلے، دنیا کی اپنی آمد سے پہلے، جس کو آپ دنیا کہتے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، آسمان ہے، زمین ہے، سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، صحرا ہیں، جزیرے ہیں، اور جناب جنگلات ہیں، پھر آسمان کے اوپر دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے، چوتھا ہے، 7 آسمان ہیں، اور زمین کے نیچے اسی طرح زمینیں ہیں، 7 آسمان 7 زمین، جس کو 14 طبق کہا جاتا ہے۔ یہ پوری کائنات اور آسمانوں میں جتنی مخلوقات وہ بھی، اور زمین کے اوپر جتنی مخلوقات یہ بھی، اور زمین کے اندر جتنے خزانے اور مخلوقات وہ بھی، اور زمین کے نیچے جتنی زمینیں وہ بھی، اور ان زمینوں میں جتنی مخلوقات وہ بھی، اور یہ پانی اور پانی میں جتنی مخلوقات وہ بھی، یہ پوری کائنات کو ابھی وجود نہیں ملا تھا۔ اس کائنات اور اس دنیا کی اپنی آمد سے بھی پہلے جس کا نام کا چرچا تھا، جس کی شہرت تھی، وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گھڑی آپ کی صحیح ہے، میری گھڑی غلط ہے، اس کا یہ بتا دینا، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ۔ اس حوالے سے میں نے متعدد واقعات بھی آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے ذکر کیے تھے۔ آج کی گفتگو میں کوشش کرتا ہوں کہ 2 چھوٹے چھوٹے واقعات عرض کروں۔ نبی علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے اندازاً 1000 سال پہلے، اندازاً 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ ہوا یہ، اس وقت زمین پر جو ایک بڑی قوم آباد تھی، اس قوم کو کہتے ہیں امت بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے کچھ عرصہ بعد یہ واقعہ پیش آیا جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے درمیان کے زمانے میں جو ہمارے نبی علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے سے اندازہ میں نے بتایا کوئی 1000 سال پہلے، ہو سکتا ہے کوئی اس سے کم زیادہ ہو۔
اس زمانے کا واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان، اولاد یعقوب، جس میں اللہ نے ہزاروں نبی بھیجے، اسی قوم میں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ بہت سارے انبیاء ہیں۔ تو امت بنی اسرائیل کا ایک دور تھا، بیت المقدس شریف اور وہ علاقہ سارا آس پاس، یہاں بنی اسرائیل قوم آباد تھی۔ اللہ کا ان کے ساتھ ایک پرانا وعدہ تھا اور اللہ نے ان کو بتایا ہوا تھا کہ یہ علاقہ، یہ بیت المقدس شریف اور اس کے آس پاس یہ شہر یروشلم، یہاں پر تمہارا قبضہ رہے گا بنی اسرائیل کا، تم یہاں خوشی سے آباد رہو گے۔ لیکن جب تم اللہ کی بندگی سے ہٹ گئے اور تم خدا کے باغی بن گئے اور تم نے گناہوں کی، معصیت کی اور نافرمانی کی زندگی اگر گزارنی شروع کر دی، اللہ کے احکام کو توڑنا شروع کر دیا، تو میں ایک ظالم بادشاہ تمہارے اوپر مسلط کر دوں گا، جو کوئی کافر ظالم بادشاہ کسی اور خطے سے اٹھ کے آئے گا اور تم پر حملہ کرے گا، تمہارے گھروں کو اجاڑ دے گا، تمہیں قتل عام کرے گا اور تمہارے اس پورے علاقے پر وہ قبضہ بھی کر لے گا۔ یہ اللہ نے پہلے سے ان کو بتایا ہوا تھا۔ سورۃ بنی اسرائیل 15ویں پارے کا جو پہلا صفحہ ہے اس پر یہ پوری تفصیل موجود ہے کہ اللہ نے ان کو پہلے بتایا ہوا تھا ایسے ہوگا، اور بتانے کا یہی مقصد تھا کہ خبردار رہنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، ورنہ اللہ کی طرف سے یہ پکڑ آئے گی۔ لیکن جب امت بنی اسرائیل نافرمان ہو گئے، اللہ کے احکامات کو توڑنا شروع کر دیا، اور اس وقت کے جو پیغمبر اس وقت ان کے درمیان میں موجود تھے، اس نبی کی بات بھی نہیں سنی اور ان کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی، اور اللہ کی نافرمانی اور حکم عدولی اور معصیت اور گناہ، بغاوت کی زندگی شروع کر دی، تو اللہ نے وہ وعدہ پورا کر دیا کہ ظالم بادشاہ کو مسلط کیا ان پر، جو دوسرے علاقے سے آیا، وہ ظالم کافر بادشاہ، اس نے بیت المقدس کے اس علاقے پر حملہ کیا اور بنی اسرائیل کا قتل عام کیا، اور ان کے جو بچ گئے ان کو جیلوں میں ڈالا اور ان کے گھروں کو گرا دیا، بستیاں اجاڑ دی، تباہ و برباد کر دیا۔ قرآن پاک میں فجاسو خلال الدیار، گھروں میں گھس گھس کر جو ہے وہ ان کا قتل عام کیا۔ اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ وہ جو ظالم بادشاہ جو بنی اسرائیل پر مسلط ہوا تھا اللہ کے اس وعدے کے مطابق، اس کا نام ہے بخت نصر۔ اس بادشاہ کا نام کیا لکھا ہے تاریخ میں؟ بخت نصر بادشاہ۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو، بنی اسرائیل کو تاراج کر دیا، تباہ کر دیا اور قتل عام کیا، بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی، اور جو لوگ کچھ بچ گئے ان کو گرفتار کر کے، قید کر کے اپنی جیلوں میں ڈال دیا۔ وہ جو بنی اسرائیل اب جیلوں میں پڑے ہوئے تھے، ان قیدیوں میں اللہ کا ایک پیغمبر بھی گرفتار ہو گئے، حضرت دانیال علیہ السلام۔ وہ بھی بنی اسرائیل کے لوگ جب قید ہوئے، وہ بھی قید میں گرفتار ہو گئے اور دشمن کی جیل میں چلے گئے۔ اب لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے، تو اللہ کا نبی تو جیل میں بھی ہو تو حق بات اور دعوت اور تبلیغ کا فریضے سے کبھی وہ غافل نہیں ہوتا۔ کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کی آپ تاریخ پڑھو، قرآن کیا کہتا ہے، جیل میں بھی وہ اللہ کی توحید لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ جیل میں ہیں لیکن پھر بھی وہ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کا سبق دے رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، اس طرح دانیال علیہ السلام بھی جیل میں، اور بنی اسرائیل کو جو جیل میں ان کے ساتھ قیدی تھے بخت نصر کی جیلوں میں، ان کو سمجھاتے رہے کہ دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا خدا کو ناراض نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، تم نے ہماری بات نہیں سنی، اب سارے آزمائش میں ہو، اور کتنی بڑی تمہارے اوپر یہ اللہ کی پکڑ اور آزمائش ہے کہ تم سب جیلوں میں ہو اور وقت کا نبی بھی تمہارے ساتھ جیلوں میں ہے۔ اگر کوئی مصیبت میں گرفتار ہو
تو بڑے لوگ یہی کہتے ہیں تم نے ہمیں بھی پھنسوا دیا. ہاں کہتے کہ نہیں کہتے؟ تم نے ہمیں بھی ساتھ، ہم بوڑھے ہیں، میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہارا دادا ہوں، بدبختو تم نے میری بات نہیں مانی، اب ہمیں بھی پکڑوا دیا، ہمیں بھی پھنسوا دیا. اس طرح وہ اللہ کا نبی سمجھاتا رہا. خیر بات مختصر کرنی ہے تو سمجھانے سے بنی اسرائیل جو جیلوں میں تھے انہوں نے توبہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب کوئی آزمائش، کوئی مصیبت، کوئی آفت آ جائے تو پھر کوئی عقل مند، کوئی سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں جو اس کے بعد ان کو توبہ کی توفیق ہو جاتی. ورنہ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو بہت سے ایسے بدبخت لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو توبہ کی توفیق بھی نہیں. کل ہم ایک علماء کی میٹنگ میں تھے تو وہاں پر ہمارے ایک بزرگ مولانا نے بڑی عجیب بات فرمائی. کہنے لگے سیلاب آیا ہوا ہے، آدھا ملک رڑ گیا ہے، لوگ آزمائش میں ہیں، ڈوب رہے ہیں، ڈوب چکے ہیں، بستیاں ملیاں میٹ ہو گئی ہیں اور پوری قوم پریشان ہے. وہ فرماتے تھے بڑی پریشانی یہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی آفتوں اور آزمائشیں آنے کے باوجود بھی اللہ کی طرف دھیان کوئی نہیں ہے، توبہ کی طرف توجہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، نافرمانی کی زندگی چھوڑ دیں، اس طرف کوئی دھیان ہے. یہ بڑی بدبختی کی بات ہے. وہ سیانے تھے، وہ جس کو بنی اسرائیل ہے نا، جن کی اللہ نے قرآن پاک میں نافرمانیاں، شرارتیں بیان کی ہے، جن کی شکلیں بندروں جیسی ہو گئی، خنزیروں جیسے ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، ان میں کچھ لوگ سلیم الفطرت گزرے جن کو توفیق توبہ ہو گئی. اللہ ہمیں بھی توبہ کی توفیق دے. توبہ کر لی، جیلوں کے اندر بیٹھے ہوئے، لیکن اللہ کے نبی جناب حضرت دانیال کے ہاتھ پر بیعت کر لی، توبہ کر لی، معافی مانگ لی اور ایمان کی، توحید کی، تقوی کی، اللہ کی فرما برداری کی زندگی گزارنے کا وعدہ کر لیا. جب وعدہ کر لیا اب اللہ جل جلالہ نے کیسے ان کی حالت کو بدلا. پہلے کیا تھے، اب جیلوں میں کیسے ذلیل ہو رہے ہیں، لیکن جب توبہ کی پھر اللہ کی کیسے مدد آئی، پھر اللہ کی کیسے مدد آئی اور اللہ نے ان کی حالت کو کیسے بدل کر پھر دوبارہ ان کو وہ پہلے والی خوشیوں والی، آبادیوں والی زندگی نصیب کر دی. وہ کیسے ہوا؟ ہوا یہ کہ بخت نصر جو بادشاہ تھا جس کا میں نے ذکر کیا، وہ ایک مرتبہ صبح اٹھا تو بڑا ڈرا ہوا، بڑا خوف زدہ، رنگ بدلا ہوا. اس کے گھر والوں نے، لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میری طبیعت صحیح نہیں ہے، مجھے رات بڑا ڈراؤنا خواب آیا ہے، مجھے رات بڑا ڈراؤنا خواب آیا ہے، بہت عجیب و غریب، بڑا بھیانک، بڑا خوفناک، بڑا ڈراؤنا مجھے خواب آیا ہے، اس کی وجہ سے میری طبیعت پر اثرات ہیں اور میری طبیعت درست نہیں ہے. اور اس خوف کی وجہ سے اس کی طبیعت ایسی ہو گئی کہ وہ جو رات کو خواب دیکھا تھا وہ خواب بھی بھول گیا، وہ جو خوفناک خواب دیکھا تھا وہ بھی بھول گیا. اب اس کی طبیعت ایسے، اس نے کیا کیا، اس نے اپنے اس حکومت کے، اس زمانے کے جو بڑے بڑے جادوگر تھے، بڑے بڑے نجومی، عامل کامل، جو کہتے ہیں ہمیں غیب کی خبریں ہیں، اس طرح کے جھوٹے ہوتے تو جھوٹے ہیں لیکن لکھتے کیا ہیں؟ عامل کامل. ہاں ہم سے پوچھو آسمان کی خبریں، ہم جانتے ہیں ستاروں کے حالات، ہم تمہیں بتائیں گے تمہاری قسمت کی باتیں ہیں، یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، یہ مہینہ کیسے گزرے گا. پھر لوگوں سے فیسیں لیتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سب جھوٹ فراڈ. تو وہ سارے اس نے جادوگر اکٹھے کر لیے، کیونکہ وہ سرکاری ملازم تھے، اس کے ساتھی تھے،
اس کو قوت پہنچاتے تھے، اس کو طاقت پہنچاتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے ان کے جادوؤں کی وجہ سے ہماری حکومت مضبوط ہے۔ کئی لوگ جادو کے بل بوتے پر بھی حکومت کر لیتے ہیں نا۔ ہاں، ہمارا اشارہ سمجھو، آپ کو پتہ ہی ہے، جادوگر مل گئے، جادوگرنی مل گئی، ہاں، اس نے دم کیا اور دما دم کر کے وزیر اعظم بنا دیا۔ ایسے بھی ہوتا رہا۔ تو اس نے کہا آ جاؤ بھائی، اکٹھے ہو گئے۔ تو اس نے کہا ہاں بھائی، سارے جادوگر، سارے کے سارے، یہ کاہن، یہ ستاروں پر نظر رکھنے والے، قسمت کے حال بتانے والے اور غیب کی خبریں بتانے والے، آؤ میرے پاس۔ اکٹھے ہو گئے۔ اس نے کہا میرے بھائیو یہ بتاؤ، میں نے رات کوئی ایک خواب دیکھا ہے، بڑا خوفناک، بڑا ڈراؤنا خواب، وہ میرے خواب کی تعبیر بتاؤ، میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا بھی ہاں ٹھیک ہے جی بادشاہ جی، ہم آپ کے خواب کی تعبیر بتائیں گے، آپ اپنا خواب بیان کرو۔ آپ اپنا خواب بیان کرو، ہم تعبیر بتائیں گے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، بات یہ ہے کہ تمہارا دعویٰ ہے نا تم غیب کی خبریں جانتے ہو، تم میرے خواب کی تعبیر بھی بتاؤ، اور میں خواب بھول چکا ہوں، میرا خواب بھی بتاؤ، میرا خواب بھی وہ بھی بتاؤ۔ اب پھنس گئے سارے۔ اور جھوٹ کہیں چلتا ہے کہیں نہیں چلتا ہے، ہر جگہ تو نہیں نا جھوٹ چلتا ہے۔ بھی خواب بتا دے گا تو ہم کوئی نہ کوئی تعبیر جوڑ کے بتا دیں گے، چلو کام بن جائے گا۔ اب وہ کہہ رہا مجھے خواب بتاؤ، سینو کی پتہ ہی نہیں کیا خواب دیکھا۔ یہ تو جھوٹے دعوے ہیں نا کہ ہم غیب کی خبریں جانتے ہیں، یہ تو پھنس گئے۔ اب انہیں یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر ہم اپنی طرف سے کوئی جھوٹا خواب جوڑ کر بتائیں گے تو اس کو پتہ چل جائے گا یہ بات جھوٹی ہے، یہ پھر ہمیں مارے گا۔ اب پھنس گئے۔ اس نے کہا بھائی تمہارے پاس اتنے دنوں کی مہلت ہے، میرا خواب دریافت کرو، میرے خواب کی تعبیر بتاؤ تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر تمہارا جھوٹ ظاہر ہو جائے گا، پھر تمہاری تنخواہیں بند، بلکہ میں نے تمہیں سب کو لائن میں کھڑے کر کے نا تمہاری گردنیں اڑا دوں گا۔ ہمارے ساتھ فراڈ کرتے ہو، فراڈی جب پکڑے جاتے تو پھر ایسے ہوتا ہے۔ اب وہ سارے پریشان ہیں، وہ بھی پریشان ہیں، بادشاہ بذات خود بھی پریشان ہے کہ خواب کیا دیکھا تھا اور خواب کی تعبیر کیا ہوگی۔ انہی دنوں میں اللہ کا پیغمبر جو جیل میں تھا، جناب دانیال علیہ السلام، جناب دانیال علیہ السلام، اس پیغمبر نے اپنے جیل کے نگران کو بلایا اور فرمانے لگے بادشاہ کو خبر دے دو کہ قیدیوں میں ایک قیدی ایسا ہے جو تیرا خواب بھی بتا سکتا ہے، خواب کی تعبیر بھی، تیری مشکل آسان ہو جائے گی۔ اس نے کہا یہ بات ہے، سچ بتا دو گے آپ؟ نے کہا ہاں بتا دوں گا۔ کہا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے تو وہی بات کہنی ہے جو قرآن پاک میں ہے کہ جب پوچھا جائے نا، نبی علیہ السلام سے بھی جب کسی موقع سے پوچھا جاتا ہے یہ تو انہوں کی نے دسیا ہے، آپ کو کس نے بتایا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے نبأنی اللہ العلیم الخبیر، مجھے اس اللہ نے بتایا جو علیم و خبیر ہے۔ مجھے کس نے بتایا؟ نبی تو کہہ سکتے نبأنی اللہ، مجھے اللہ نے بتایا، العلیم الخبیر، جو بڑا علم والا اور خبر والا ہے۔ اس نبی نے بتایا، نبی نے کہا کہ مجھے اللہ نے بتا دیا خواب کیا ہے، خواب کی تعبیر کیا ہے۔ قصہ مختصر، بادشاہ تک بات پہنچی، بادشاہ نے کہا اس قیدی کو لاؤ، یہ سرکاری جوڑا لے جاؤ، اس کو لباس پہناؤ، اس کو پگڑی پہناؤ، اس کو نیا جوتا پہناؤ، اس کے گلے میں ہار ڈالو، اس کو رہائی کا یہ پیغام بھی دے دو، اس کو جیل سے رہا کر دو، اور اس کو سرکاری سواری پر اور سرکاری اس کو حفاظت
حفاظتی دستے کے ساتھ اس طرح اس کو لے کر آؤ میرے پاس۔ اللہ کا نبی کو پیغام ملا بادشاہ کی طرف سے، آپ کی رہائی کا آرڈر آ گیا، یہ جناب سرکاری آپ کے پاس لباس آ گیا، یہ سرکاری آپ کے پاس سواری آ گئی، یہ سرکاری آپ کے پاس حفاظتی دستہ ہے، یہ آپ کو اپنی حفاظت کے حصار میں یہ بادشاہ کے دربار تک پہنچا دے گا۔ اللہ کا نبی پوری شان کے ساتھ اور اعلیٰ لباس کے اندر وہ جیل سے رہا ہوتے ہیں، سواری پر سوار ہوتے ہیں اور پورا علاقہ ان کا استقبال کرتا ہے۔ اس طرح بڑے اعزاز کے ساتھ ان کو بادشاہ کے دربار میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ بادشاہ کے سامنے پہنچ گئے، بادشاہ سامنے بیٹھا ہوا، حضرت فرمانے لگے میں تیرا خواب بھی جانتا ہوں، اس کی تعبیر بھی جانتا ہوں۔ کہ جی بتائیے میرا خواب کیا ہے؟ تو جناب دانیال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے بخت نصر بادشاہ، تو نے خواب میں ایک آدمی دیکھا تھا خوفناک، ایک آدمی دیکھا تھا بڑی ڈرونی شکل، بڑا خوفناک قسم کا آدمی۔ پہلے وہ آدمی چھوٹا تھا، پھر تو نے خواب میں دیکھا کہ وہ آدمی بڑا ہو گیا اور بڑا ہو گیا اور بڑا ہو گیا، بڑھتے 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 وہ آدمی کا قد، اس کا وجود، اس کا جسم اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کا سر جو ہے آسمان کو لگنے لگا اور اس کے پاؤں زمین پر تھے، اس کے کندھے جو ہیں وہ مشرق اور مغرب کو لگ رہے تھے۔ یہ پوری کائنات کا جو خلا ہے زمین آسمان کا، یہ اس کی باڈی نے، اس کے جسم نے بھر دیا تھا اور بڑی اس کی خوفناک شکل تھی۔ اور وہ آدمی کیسا تھا؟ اس کا سر سونے کا، اس کا سینہ چاندی کا، اور اس کا پیٹ اور یہ نیچے والی جگہ یہ پیتل اور تانبے کی، اس سے نیچے اس کا جسم لوہے کا اور پاؤں اس کے مٹی کے تھے۔ یہ تو نے آدمی دیکھا خواب، اور ڈرونا تھا بڑا، سر کس چیز کا؟ سونے کا، اور اس سے نیچے پیتل تھا، یعنی اس طرح قیمتی دھات، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، آخر میں اس کے پاؤں مٹی کے تھے۔ بادشاہ آنکھیں ملتا ہے، کہتا ہاں مجھے یاد آ گیا جناب، ٹھیک فرما رہے، میں نے خواب میں ایسے ہی دیکھا تھا، بتاؤ تعبیر کیا ہے، بتاؤ تعبیر کیا ہے خواب کی؟ لیکن اللہ کا پیغمبر فرمانے لگے ابھی تو خواب مکمل نہیں ہوا، خواب ابھی جاری ہے، ابھی خواب کا ایک حصہ میں نے بتایا، خواب تو اور بھی ہے۔ جی فرمائیے کیا خواب ہے؟ تو حضرت نے فرمایا جس طرح تو نے دیکھا تھا چھوٹا آدمی، پھر بڑھتے بڑھتے بڑا ہو گیا، اب تو نے کیا دیکھا کہ اوپر سے ایک باریک سا پتھر، چھوٹی سی کنکر اس آدمی کے سر پر آ کر لگی، اور اس ایک چھوٹی سی کنکر نے اس آدمی کو بالکل دھڑام ملیا میٹ کر دیا۔ ایسے اس کے سر پر چھوٹی سی کنکر لگی اور وہ ٹوٹ پھوٹ کر بالکل کیا ہو گیا؟ ریزہ ریزہ ختم ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ تو ریزہ ریزہ ہو گیا، لیکن وہ جو کنکر اس کے سر پر برسی تھی، وہ کنکر پہلے چھوٹی سی تھی، پھر بڑی ہو گئی، پھر اور بڑی ہو گئی، بڑا پتھر بن گیا، بڑی چٹان بن گئی، بڑا پہاڑ بن گیا، پھر وہ پتھر بڑھتے 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 اتنا بڑا ہو گیا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کے سارے خلا کو اس پتھر نے بھر دیا۔ یہ خواب دیکھا ہے جناب نے، سمجھ گئے؟ تعبیر کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تعبیر تو نہیں بتاؤں گا، میری ایک شرط ہے، شرط پوری کرتے ہو تو تعبیر بتا دوں گا، اور اگر شرط پوری نہیں کرتے تو تعبیر نہیں بتاؤں گا۔ تو کہا کیا شرط ہے؟ کہ جتنے بنی اسرائیل کے قیدی جیلوں میں پڑے ہیں سب کو رہا کرو، سارے قیدیوں کو کیا کرو؟ رہا کرو۔ جتنی بستیاں اجاڑی ہیں، جتنے گھر گرائے ہیں، سب کے گھر دوبارہ تعمیر کر کے دو۔ جتنے بندے ہمارے مارے ہیں، ہر آدمی کی دیت اور اس کا معاوضہ دو۔ معاوضہ لینا ہے مقتولین کا، قیدیوں کی رہائی اور گھروں کی آباد کاری، اور جن کا کاروبار، جن کی دکانیں، مکان، فیکٹریاں سب کچھ تباہ کیے دوبارہ بنا کے دو۔ پوری قوم کو اس کے اپنے وطن میں، اپنے گھروں میں آباد کرو۔
یہ شرط پوری کرتا ہے تو خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، نہیں پوری کرتا تو میں نہیں بتاتا، جا مجھے دوبارہ جیل میں ڈال دے۔ اب وہ بادشاہ پھنس گیا، پہلے وہ پھنسے تھے، اب یہ پھنس گیا۔ میں نے عرض کیا کہ جب کوئی قوم توبہ کر لیتی ہے پھر اللہ اس کو کیسے نکالتا ہے؟ جب توبہ کی تو پوری امت بنی اسرائیل کی رہائی کا اللہ نے کیسے انتظام فرما دیا کہ نہیں فرما دیا؟ اب وہ بادشاہ مجبور ہو گیا، جتنے ہزاروں لوگ قتل کیے تھے سب کا معاوضہ دیا، دیت دی، اور جتنے قیدی تھے سب کو باعزت بری کیا، ان کو اپنے گھروں میں پہنچایا، ان کے گھر دوبارہ تعمیر کر کے دیے، پورا علاقہ دوبارہ بنا کر دیا، سب کو ان کے وطن میں بحال کیا، اپنی فوجیں نکالی، ان کا خطہ چھوڑ دیا، شرط پوری کی، پوری کرنے کا وعدہ کیا، تو اللہ کے نبی نے خواب کی تعبیر بتا دی۔ تعبیر کیا بتائی؟ میں نے جو بات عرض کی ہے کہ ہمارے نبی پاک کا تذکرہ حضور کے دنیا میں آنے سے ہزاروں سال پہلے جاری اور ساری تھا، ہمارے حضور کا چرچا تھا، تذکرہ تھا، شہرت تھی۔ خواب کی تعبیر بتائی کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا ایک آخری نبی جس کا نام محمد ہے، جس کا نام احمد ہے، وہ دنیا میں مبعوث ہوگا۔ جب وہ دنیا میں مبعوث ہوگا اس وقت دنیا کے اندر جو سلطنتیں، جو حکومتیں، کوئی امیر سلطنت، کوئی اس سے غریب، کوئی اس سے غریب، کوئی اس سے غریب، کسی سلطنت کو تو نے سونے کی شکل میں دیکھا، کسی سلطنت کو تو نے چاندی کی شکل میں دیکھا۔ یہ دنیا کے اندر جتنی بادشاہیاں، جتنی حکومتیں، جتنی سلطنتیں ہوں گی، جنہوں نے پورے کرۂ ارض پر اپنا قبضہ کیا ہوا ہوگا، وہ پیغمبر جب مبعوث ہوگا تو وہ ایسے جیسے ایک باریک سی کنکر، یعنی ابتدا میں کوئی ان کی طاقت نہیں ہوگی، معمولی سی چھوٹی سی جماعت ہوگی، 2-4 ساتھی ہوں گے، وہ اس کی دعوت کو لے کر چلیں گے، لیکن چلتے چلتے وہ قوت، وہ اس دنیا کی طاقتوں اور حکومتوں کے ساتھ ٹکرا جائے گی، اور پھر یہ دنیا کی ساری حکومتوں اور سلطنتوں کو ملیامیٹ کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اور محمد عربی کی نبوت کا جھنڈا گاڑ دیں گے۔ اور اس طرح پوری زمین پر آخری نبی کا قبضہ ہو جائے گا، اس کے ساتھیوں کا قبضہ ہو جائے گا، اس کے دین کا قبضہ ہو جائے گا، اور اس کی حکومت قائم ہو جائے گی، دنیا کی ساری سلطنتیں پاش پاش ہو جائیں گی۔ وہ نبی آخر میں آئے گا جس کا نام محمد ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس کے خواب کی تعبیر بتائی۔ تو میں نے جو بات عرض کی ہے کہ ہمارے نبی پاک کے دنیا میں آنے سے پہلے حضور کا چرچا تھا، حضور کی شہرت تھی، حضور کا تذکرہ تھا، حضور کی سیرت مرتب ہو چکی تھی۔ ارادہ ایک اور واقعہ بھی عرض کرنے کا تھا لیکن وقت ابھی زیادہ ہو گیا۔ جب تھوڑا سا وقت اوپر ہونے لگتا ہے پھر میرا بلڈ پریشر جو ہے وہ آپ کے خوف کی وجہ سے بھی ہائی ہوتا ہے، آپ سے مجھے ڈر لگتا ہے، جب کسی کو ڈراؤ تو اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، تو اس لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ معاف کر دینا آپ کا وقت زیادہ لیتا ہوں، لیکن ایک بات ہے، جتنا وقت آپ کا زیادہ لیتا ہوں آپ کا وقت ضائع نہیں کرتا، یہ عبادت میں لکھا جائے گا انشاءاللہ، یہ عبادت میں، اور یہ ہماری نجات اور بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ سنتیں ادا فرما لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔